الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بہت شدید ہو گئی تو آپ نے کہا میرے پاس کتاب لاؤ، میرے پاس قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے کتاب لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور شور شرابہ بڑھ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابن عباس نکلے، کہہ رہے تھے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ جو چیز آپ لکھنا چاہتے تھے اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کسی معین انسان کے سلسلے میں خلافت کی تعین کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ احکام شرعیہ یعنی جو ضروری احکام ہیں ان کی آپ تلخیص کرنا چاہتے تھے اور اس کو لکھ دینا چاہتے تھے کہ لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو اسے فقہ عمر میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسی چیز نہ لکھ دیں کہ لوگ اس کو کرنے پر عاجز آ جائیں اور نہ کر پانے پر ان کو عذاب ہو۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں تھے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف اور آسانی کرنا چاہتے تھے۔ مشاہدین، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم ابرہہ کی باتیں بتا رہے تھے، ہم اسی کڑی کو ابھی جوڑیں گے اور اس کو پورا کریں گے۔ آگے قصہ یہ ہوا کہ ابرہہ نے صنعاء میں کنیسہ بنایا۔ اس زمانے میں اتنا بڑا اور شاندار کنیسہ روئے زمین پر نہیں تھا۔ پھر نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، تو نجاشی کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، میں نے آپ کے لیے کنیسہ بنایا ہے، آپ سے پہلے کسی بادشاہ کے لیے ایسا نہیں بنایا گیا، میں رکنے والا نہیں یہاں تک کہ عربوں کا حج اسی کنیسہ کی طرف پھیر نہ دوں۔ جب عرب والوں کو ابرہہ کے خط کا پتہ چلا کہ اس نے نجاشی کو اس طرح کی بات لکھی ہے تو ایک عرب نکلا، یہ ان لوگوں میں سے تھا جو مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اور صنعاء آ کر کنیسہ میں پاخانہ کر دیا، پھر اپنے ملک واپس آ گیا۔ ابرہہ کو اس کی تفصیل بتائی گئی۔ اس نے پوچھا کہ کس نے یہ کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ عرب کا ایک آدمی ہے
اس کا تعلق اس گھر سے ہے جس کا لوگ حج کرتے ہیں، اس کا تعلق اس گھر سے ہے جس کا لوگ حج کرتے ہیں، وہ مکہ میں ہے۔ اس نے جب آپ کی بات سنی کہ عربوں کا حج صنعاء کے کنیسہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو وہ غصہ ہوا اور کنیسہ میں آ کر پاخانہ کیا اور چلا گیا۔ اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے۔ ابرہہ ناراض ہوا، قسم کھائی کہ وہ اس گھر کو گرا کے رہے گا، یعنی کعبہ کو۔ فوج تیار کی گئی، اس میں ہاتھی بھی تھا۔ ہاتھی کا رہنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت کا ماحول اور آب و ہوا ایسی تھی کہ یہ جانور بھی پایا جاتا تھا۔ یہ معارضین کو شکست دیتے ہوئے طائف کے پاس سے گزرا۔ راستے میں ایک آدھ لوگ فوج لے کر کے سامنے آئے تھے، لیکن اس کی فوج بہت بڑی تھی، اس کی طاقت زیادہ تھی، اس نے سب کو شکست دے دیا۔ مسعود بن معتب بنو ثقیف کے کچھ لوگوں کے ساتھ نکلا اور کہا کہ ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، آپ کے مخالف نہیں ہیں۔ جس گھر کے ارادے سے آپ نکلے ہیں وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ طائف کے لوگ تھے، طائف میں لات تھا۔ یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں لات کو نہ گرا دیں۔ اس نے کہا آپ مکہ کے گھر کعبہ کے ارادہ سے نکلے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ایک آدمی کو بھیجیں گے۔ ابو رغال کو بھیجا۔ مغمس میں جب لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو ابو رغال وہیں پر مر گیا۔ اس کی قبر کو عرب کے لوگ رجم کرنے لگے اور اس پر پتھر مارنے لگے۔ ابرہہ کے کچھ آدمیوں نے مکہ کے جانوروں کو پکڑ لیا اور ہانک لائے۔ اس میں عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ پھر مکہ والوں سے بات چیت ہوئی۔ عبد المطلب آئے اور کہا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے لوگ پکڑ کر لائے ہیں، انہیں واپس کر دیجئے۔ ابرہہ نے کہا آپ کو اونٹ کی پڑی ہے اور ہم تمہارا عبادت خانہ گرانے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے آیا ہوں، اور اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ انا رب الابل وللبیت رب یحمی۔ ان لوگوں نے صبح کی اور مکہ کی طرف بڑھے۔ نفیل بن حبیب نے ہاتھی کے کان میں کہا تم بیٹھ جاؤ یا سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ، تم بیت الحرام میں ہو۔ اور اس کے بعد میں نفیل وہاں سے نکل آئے۔ ہاتھی کسی بھی شکل میں آگے نہیں بڑھا۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور دونوں پیر میں ایک ایک۔ ہر پرندہ 3 کنکری لیے ہوئے تھا۔ یہ کنکری مٹر اور مسور کے مانند تھی۔ جس کو کنکری لگتی تھی وہ ہلاک ہو جاتا تھا، پر سب کو کنکری نہیں لگی تھی۔ یہ لوگ چاروں طرف بھاگ رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ابرہہ کو بھی کنکری لگی اور مر گیا۔ اس کی تفصیل السیرہ النبویہ لابن ہشام مکمل کتاب میں دیکھیں، شروع ہی میں ہے پہلی جلد میں، اور تلخیص عبد السلام ہارون ملخص میں دیکھیں تو صفحہ نمبر 24 سے 26 تک یہ ساری بحث پائی جاتی ہے۔ اور جتنے لوگ بھی سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں ابرہہ کا قصہ آتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اللہ نے حبشیوں کو تباہ کر کے اپنی نعمت اور احسان کے بارے میں بتایا اور اس بابت سورت بھی اتاری۔ اہم بات، جس وقت ابرہہ نے حملہ کیا تھا اس وقت کعبہ کی تولیت مشرکوں
اور کافروں کے ہاتھ میں تھی، اس کے باوجود وہ بہت معظم تھا اور اللہ کے نزدیک اس کی بہت حرمت اور عزت تھی۔ اسلام کے بعد مکہ اور مکہ والوں کی عظمت و حرمت کا کیا حال ہوگا؟ یہ بہت حرمت اور بہت زیادہ اس کی عزت تھی۔ اس کے بعد میں عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ کی جو بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن عمرو لکھ لیتے ہیں اور میں حدیث نہیں لکھتا، تو عبداللہ بن عمرو کی کل حدیثوں کی تعداد 700 کے قریب ہے، جبکہ ابو ہریرہ کی کل حدیثیں 5374 ہیں تکرار کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابو ہریرہ نے اندازے سے بات کہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھو۔ بعد میں آپ نے اجازت دی تھی۔ ممانعت کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ایک ہی کاغذ پر قرآن اور حدیث کو نہ لکھیں، اور یہ بھی ہے کہ نہی مقدم ہے اور منسوخ ہے، اور اجازت مؤخر ہے اور ناسخ ہے۔ یہ جو کتاب ابھی میں نے لی ہے، یہ کتاب ہے تاریخ و تحفظ سنت، تاریخ تحفظ سنت اور خدمات محدثین، تالیف ڈاکٹر اقبال احمد محمد اسحاق بسکوہری۔ یہ اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے۔ اس موضوع پر اردو میں اب تک کسی نے کتاب نہیں لکھی ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ کتاب رکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر حدیث کا طالب اور ہر معلم اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ 50 کتاب سے مستغنی کر دے گی اور بے نیاز کر دے گی۔ ساری کتابیں اس میں، ساری کتابوں کی تفصیل ہے اور تدوین حدیث کے بارے میں اور جرح و تعدیل کے بارے میں اور محدثین کے بارے میں۔ تدوین حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے دور اول، دور رسول، رغبت تحریر، اور اس کے بعد میں ابتدائے تحریر، تکنیکی غلطی و ممانعت تحریر۔ ایک ٹیکنیکل غلطی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ کرتے کیا تھے، جس صفحہ پر اور جس کاغذ پر قرآن لکھے رہتے تھے اسی پر حدیث بھی لکھ دیتے تھے، تو اس بات کا خوف تھا کہ دونوں کو قرآن ہی سمجھ لیں اور دونوں میں تمیز نہ کر پائیں۔ ان کی عبارت میں پوری پڑھتا ہوں، لیکن ان تحریر کرنے والے صحابہ کرام سے ایک تکنیکی غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ سنت رسول کو انہی اوراق پر لکھنے لگے جن پر قرآن لکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اس خوف سے کہ کہیں قرآن و حدیث خلط ملط نہ ہو جائے، حدیث لکھنے سے منع کر دیا، بلکہ جو تحریریں ان اوراق پر تھیں جن پر قرآن کریم بھی تحریر تھا، مٹانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ لا تکتبوا انی شیئا سوى القرآن ومن کتب فلیمحو، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ تحریر نہ لکھو، جس نے کیا ہے وہ مٹا دے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے تھی جو کتاب و سنت کو ایک جگہ لکھتے تھے، اور اس کے بعد میں اسباب ممانعت ہے، اصل بنیاد ہے اور اجازت تحریر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئی ہیں۔ کاغذ اور قلم لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب لاؤ، یعنی کاغذ اور قلم لاؤ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، اور امر اس بات کا متقاضی ہے کہ فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت عمر نے حالات اور قرائن سے سمجھ لیا کہ یہ امر ارشاد الی الاصلاح کی قبیل سے ہے، یعنی بہتر چیز کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے۔ یہ ہرگز نہیں سوچا جا سکتا کہ حضرت عمر نے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ عمر وہ صحابی ہیں جنہوں نے زندگی بھر آپ کے احکام کی تعمیل کی۔
آپ پر جان نثار کرتے رہے، آپ کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ اس لیے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وفات کے وقت آپ کی نافرمانی کریں گے؟ تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ وفات کے وقت نافرمان بھی فرما بردار بن جاتے ہیں، تو بھلا عمر جیسے لوگ نافرمان کیسے ہوں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ عمر کی جو تصرفات تھیں ان کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کا یہ حکم وجوب کے لیے نہیں تھا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ نے یہ حکم جمعرات کو دیا تھا، اس کے 4 دن بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس عرصہ میں آپ کے مرض میں تخفیف بھی ہوئی اور آپ مسجد میں بھی آئے۔ اگر آپ کا حکم وجوب کے لیے ہوتا تو افاقہ اور مرض کے ہلکا ہونے کے اوقات میں آپ صحابہ کو دوبارہ حکم دیتے کہ کاغذ قلم لاؤ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو قید تحریر میں لاؤ اور اسے لکھ لو۔ بھلا صحابہ میں کون ایسا تھا جو سرتابی کرتا اور آپ کا حکم نہ مانتا، مخالفت کرتا؟ افاقہ کے باوجود آپ کا دوبارہ حکم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے جو سمجھا تھا وہ صحیح تھا۔ نمبر 2، اس حکم میں صحابہ کرام کا اختلاف ویسے ہی ہے جیسا کہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ کے حکم میں ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ ہی میں جا کے تم لوگ نماز پڑھو۔ آپ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی جائے، لیکن عصر کے فوت ہونے کے ڈر سے بعض صحابہ نے پہلے ہی پڑھ لیا اور کچھ نے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھو، اس لیے وہیں جا کر پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھنے والوں کی بھی سرزنش نہیں کی اور جنہوں نے نہیں پڑھی تھی ان کی بھی سرزنش نہیں کی، حالانکہ آپ کو اس کا علم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، کچھ نے نہیں پڑھا ہے۔ تیسری بات یہ کہ شور شرابہ اور اختلاف ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو اٹھ جانے اور ہٹ جانے کا حکم دیا، کاغذ قلم لانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا امر اول اختیاری تھا، واجبی نہیں تھا، کیونکہ نبی اکرم کسی امر واجب کی مخالفت پر اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ ابن عباس کا موقف اور اس کا مطلب، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو یہ کہا تھا ان الرضیہ کل الرضیہ، الرضیہ کے معنی ہوتے ہیں المصیبہ، مصیبت، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نہیں لکھ سکے۔ تو یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کب کہا تھا؟ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیماری میں یہ حکم دیا تھا اس وقت عبید اللہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ کمرے میں موجود تھے اور عبداللہ بن عباس نے نکلتے وقت یہ جملہ کہا ان الرضیہ کل الرضیہ، لیکن واقعہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ عبید اللہ تابعی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس وقت رسول اکرم نے کاغذ اور قلم مانگا تھا وہاں عبید اللہ موجود رہے ہوں اور عبداللہ بن عباس نے وہاں سے نکلتے وقت یہ جملہ ان سے کہا ہو۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے عبید اللہ کا سماع اس واقعہ کے بہت بعد کا ہے، یہ بعد میں بات انہوں نے کہی تھی۔ اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کو جب عبداللہ بن عباس کہتے تھے یا بیان کرتے تھے
تو آخر میں جملہ کہتے تھے، فوائد علم کی باتوں کو قید تحریر میں لانا چاہیے۔ اختلاف کبھی خیر سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے اور جب باہر آئے تو عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کو سمجھانے بجھانے میں شب قدر کی تعین آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں بتایا اور اس کو مجہول رکھا گیا 5 راتوں میں، اور اسی میں خیر ہے۔ باب العلم والعزت باللیل، رات میں نصیحت کرنا اور علم کی باتیں بتانا۔ علم کی باتیں کسی بھی مناسب وقت میں بتائی جا سکتی ہیں۔ عن ام سلمہ قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فقال سبحان اللہ، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور سبحان اللہ کہا، اور کہا آج کی رات کتنے فتنے اتارے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے، ارے ان کمرے والیوں کو جگاؤ، کتنی کپڑا پہنے والی دنیا میں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ علم اور فقہ کی بات عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جس حدیث میں مسامرہ سے منع کیا گیا ہے، مسامرہ کا مطلب ہے عشاء کے بعد بات کرنا۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ محفل جمع کے بیٹھ گئے کھا پی کے، اور اس کے بعد میں پھر قصے کہانیاں، تو اتنی دیر تک وہ قصے کہانیاں بیان کرتے تھے کہ صبح ہو جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسامرہ سے منع کر دیا ہے، اور دینی باتیں بھی اتنی دیر تک نہ کی جائیں کہ جتنے میں آدمی فجر میں نہ اٹھ سکے۔ یہ دینی باتیں کرنا مستحب ہے اور فجر میں اٹھنا واجب اور فرض ہے۔ جس حدیث میں مسامرہ سے اور عشاء کے بعد بات کرنے سے روکا گیا ہے، اس کا تعلق ان باتوں سے ہے جن میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، علم و فقہ کی باتیں نہیں ہیں، لغویات، فضولیات اور لہویات کے قبیل سے ہے۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، مصارعہ دیکھتے ہیں، کشتی دیکھتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اس طرح سے رات کے 12 بج جاتے، 1 بج جاتے، 2 بج جاتے، 3 بج جاتے، اور اس کے بعد سوتے ہیں اور جا کر کے وہ 8 بجے 9 بجے بیدار ہوتے ہیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہاں پر اس ٹکڑے کا جو مفہوم ہے وہ کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا کہ دنیا میں کپڑا پہنے ہوں گی پر آخرت میں ثواب سے ننگی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں عمل نہیں کیا ہوگا، اچھے کام نہیں کیے ہوں گے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کپڑا پہنے ہوں گی لیکن یہ اتنا باریک اور اتنا تنگ ہوگا کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں گے اور اس کے پیچھے سے ان کا جسم جھلکے گا، اس لیے سزا کے طور پر ننگی کر دی جائیں گی۔ فتح الباری حدیث نمبر 7069۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ہوشیار کیا ہے کہ نبی کی بیویاں ہونے پر بھروسہ نہ کرو، عبادت کرو اور غافل نہ رہو، قیامت کے دن رشتہ کام نہیں آئے گا، جس کے اعمال قیامت کے دن پیچھے ڈال دیں اس کو حسب نسب آگے نہیں کر پائے گا۔ اور یہ مسلم کی ایک حدیث ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے اعمال اس کو پیچھے ڈال دیں، آدمی کو پیچھے ڈال دیں،
تو حسب سے، نسب سے، خاندان سے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا اور جہنم سے بچ نہیں سکے گا اور جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہاں پر خطاب آپ کی بیویوں سے ہے، پر یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ اس نقطے میں دھیان دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا ہے، پر یہ پوری امت اس کی مخاطب ہے۔ العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا نہیں۔ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا درست ہے اور کہنا چاہیے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر کسی شر کا خوف ہو تو نماز پڑھنی چاہیے۔ رات میں واعظ و نصیحت جائز ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ رات میں جاگنا، لازمی طور پر میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ اعتدال کے ساتھ جاگیں، اور ہم مطالبہ بھی کریں گے آپ سب سے کہ یہ نصیحت کریں کہ بہت دیر تک نہ تو درس ہو، نہ تو تقریر ہو، اور نہ تو جلسہ ہو، کہ رات بھر جاگیں اور فجر میں سو جائیں۔ باب الثمر فی العلم، عشاء کے بعد علمی باتیں کرنا اور دینی باتیں کرنا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی آخری زندگی میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور کہا، تمہاری جو یہ رات ہے، یہ رات جو دیکھ رہے ہو، اس کے 100 سال کے سرے پر روئے زمین کا کوئی بھی شخص باقی نہیں بچے گا، سب کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ بات آپ نے عشاء کے بعد کہی تھی۔ اور دوسری روایت ہے ابن عباس کی کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے یہاں سویا۔ میمونہ بنت الحارث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دیکھنے گئے تھے، تہجد کے بارے میں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری میں ان کے پاس تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر آئے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے کہا نام الغلیم، بچہ سو گیا۔ ہم لوگ غلیم جو ہے یہ تصغیر ہے، ہم اپنی زبان میں تصغیر جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بچوا، پیار سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، بچوا سو گیا، بچہ سو گیا، یا اسی طرح سے ملتا جلتا کوئی کلمہ اور کوئی بات آپ نے کہی۔ پھر کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں کر لیا۔ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے سونے کی خرخراہٹ یا گھرگھراہٹ سنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ناک سے آواز آتی تھی، خرخراہٹ کی آواز آتی تھی۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے۔ اس کے بعد میں جو ہمارا اگلا باب ہے وہ ہے حفظ العلم، علم کو حفظ کر لینا اور یاد کر لینا۔ عن ابی ہریرہ قال ان الناس یقولون، اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت کثرت سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث نہ بیان کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات الی قولہ الرحیم۔
ان اخواننا من المہاجرین، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے مہاجر بھائی یہ بازار میں تجارت کرتے تھے، اور میرے انصاری بھائی یہ کھیت پر کام کرتے تھے، عام طور سے ان کے باغ تھے کھجور کے، اسی میں کام کرتے رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا رہتا تھا، بس کھانا کھا کر کے، یعنی پیٹ بھر کھانا مل گیا، اس کو کہتے ہیں سد رمق، جان بچی، یعنی اتنا کھانا کھانا کہ جتنے میں تندرستی برقرار رہے اور جان بچی رہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت رہتے تھے جب وہ لوگ نہیں رہتے تھے، اور یہ یاد کرتے تھے جب وہ لوگ یاد نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں پر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اپنی چادر پھیلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 لپ لیا، یعنی آپ نے 2 لپ لے کر کے ایسے ہی اس میں ڈال دیا، گویا کوئی چیز لے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کہا تم اسے سمیٹ لو، میں نے اسے سمیٹ لیا۔ اس کے بعد میں پھر میں آپ سے سنی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ اور تیسری روایت ہے کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی حدیثیں یاد کی ہیں۔ ایک کو تو میں نے پھیلا دیا، روایت کیا، لوگوں کو بتا دیا، اور دوسری قسم اگر میں بتاتا تو میری گردن کاٹ لی جاتی۔ یہاں پر دیکھیں کہ ابو ہریرہ کی کثرت روایت کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے، جینے بھر کا کھانا مل جائے اور بس آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے تھے یہ اسے یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کی رسول اکرم سے استفادہ اور حاضری سب سے زیادہ تھی۔ اس تجارت کرنی چاہیے، اس میں بہت خیر اور برکت ہے۔ کھیتی اور باغبانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو ہریرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس دعا کی برکت تھی کہ پھر ابو ہریرہ نہیں بھولے کوئی چیز جو سنتے تھے۔ اس حدیث میں یعنی حدیث نمبر 120 میں یہ جو لفظ آیا ہے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، وعین کا اکثر مترجمین نے ترجمہ غلط لکھا ہے۔ وعاون اس کا ترجمہ عام طور سے لوگ برتن لکھتے ہیں، یا کہ جو حدیث کے سلسلے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، حدیث سے جلتے ہیں، شیعہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو 2 بورہ حدیثیں یاد تھی۔ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، میرے پاس ایک صاحب نے بھیجا تھا، اردو ہی میں تھی، اور بخاری پر 2 جلد میں انہوں نے تبصرہ کیا تھا اور تنقید کی تھی۔ یہ وعین نوعین کے معنی میں ہے، یعنی 2 قسم کی، 2 طرح کی حدیثیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کو لکھا ہے، اگر آدمی کو حدیثوں کے سلسلے میں الفت تھی، محبت تھی، تو ان کو پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ایک وہ تو یہ نوعین و قسمین کے معنی میں ہے، 2 طرح کی حدیثیں، ایک وہ جن کا تعلق احکام شریعت سے تھا، دوسری وہ جن کا تعلق بعض حکیموں سے تھا، فتنوں سے تھا۔ تو جن کا تعلق احکام شریعت سے تھا ان کو بتا دیا، اور جن کا تعلق حاکموں سے تھا، یعنی امرائے سو، ظالم حاکم، تو اس کو نہیں بتایا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبين اسامي امراء السوء واحوالهم وزمنهم۔ علماء نے
ان حدیثوں کو اس بات پر محمول کیا ہے جن میں وہ حدیثیں ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے حاکم، ان کے احوال، ان کے زمانے اور ان کے وقت کے بارے میں آپ نے بتایا ہے۔ باب الانصات للعلماء، علماء کی باتوں کو دھیان سے سننا، چپ ہو کے سننا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، کہ لوگوں کو چپ کرو۔ آپ نے کہا تھا دیکھو میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ استنصات، چپ کروانا، چونکہ حجۃ الوداع میں لوگ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی، اس لیے آپ نے لوگوں کو چپ کروایا۔ استماع یہ خاص ہے، کان لگا کے سننا، غور سے سننا، اور انصات عام ہے۔ اور یہ جو بات کہی تھی لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بات کافر نہ ہو جانا، تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کافر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، قتل و خریزی کرتے ہیں، ویسے تم نہ ہو جانا اور آپس میں تم لڑنے لگو اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارنے لگو اور پیٹنے لگو۔ باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی اللہ۔ عالم کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ اللہ کے حوالے کر دے اور وہ یہ کہے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہاں پر کافی لمبی روایت ہے اور یہ سعید ابن جبیر کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بکالی تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ بنو اسرائیل والے موسیٰ نہیں تھے، یہ جو خضر سے ملنے کے لیے جو گئے تھے وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ دوسرے موسیٰ تھے، ان کا نام موسیٰ بن میشا تھا۔ تب انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے دشمن سے غلطی ہو گئی، اس طرح کا جملہ بول دیا جاتا ہے، حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا ہے۔ ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے بنی اسرائیل میں، ان سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی سب سے زیادہ جانکار ہے، تو انہوں نے کہا میں۔ اس پر اللہ ناراض ہوا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اللہ کی طرف نہیں پلٹایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور یہ کہ میرا ایک بندہ ہے جو سمندر جہاں ملتے ہیں مجمع البحرین وہاں پر وہ ہے، اور وہ بندہ تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور تم سے زیادہ جانکار ہے، اس ساحل پر جاؤ، وہاں تم جاؤ۔ کہا اے میرے مالک وکیف بہ، کیسے ان تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کہا گیا کہ تم مچھلی لے لو، ایک ٹوکری میں مچھلی لو، جب اس کو گم پاؤ، جب وہ چلی جائے، گم ہو جائے، فَهُوَ ثَمَّ، تو وہی ملیں گے۔ یہ لوگ چلتے رہے، ایک جگہ جا کے لیٹے، ٹوکری سے مچھلی نکل گئی اور سمندر میں ایک سرنگ بنا کر کے چلی گئی۔ موسیٰ اور ان کے جو غلام تھے یوشع بن نون، ان کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی۔ وہاں سے یہ دونوں پھر چلے گئے اور پوری رات چلتے رہے اور پورا دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کھانا لاؤ، اس سفر میں تو بہت تھک گئے، اور اس سے پہلے یہ لوگ تھکے نہیں تھے، جب اس جگہ سے آگے چلے گئے جس کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا تھا تو تھک گئے۔ ان کے غلام نے کہا ارے آپ نے جانا نہیں، جو صخرہ کے پاس جب ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے
وہاں میں نے آپ کو بتانا بھول گیا مچھلی کا قصہ، اور اس کے بعد میں بتایا کہ مچھلی تو کود کے پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ یہ دونوں حضرات پیچھے پلٹے اور اسی صخرہ کے پاس آئے۔ وہاں پہنچے تو ایک صاحب چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ خضر نے کہا اس سرزمین میں سلام کہاں؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کی باتیں اور اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں مجھے بھی سکھا دیں؟ کہا دیکھو جی تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے احکام کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دونوں ساحل سمندر پر چلے۔ ان کے پاس کشتی نہیں تھی، جا رہے تھے کہ وہاں سے ایک کشتی گزری۔ ان لوگوں نے ان سے بات کیا اور کہا کہ سوار کر لیں۔ خضر کو لوگوں نے پہچان لیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ خضر یہ وہی ہیں اور یہاں آتے جاتے تھے۔ ان کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک گوریا آئی، کشتی کے کنارے پر بیٹھی، ایک چونچ یا دو چونچ مارا، پانی پیا اور سمندر سے پانی پیا اور چلی گئی۔ خضر نے کہا موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کم کیا ہے جتنا اس گوریا نے سمندر سے، ایک بار دو بار چونچ مار کر کے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا، اللہ کے علم میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی اور اس کی تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ خضر اٹھے اور کشتی کا ایک پٹرا اور ایک لکڑی نکال دی۔ موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بغیر کرایہ کے ہم لوگوں کو سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو پھاڑ دیا اور اس کو نقصان پہنچایا تاکہ آپ ہم لوگوں کو ڈوبو دیں، کشتی والوں کو ڈوبو دیں۔ انہوں نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا آپ ہماری گرفت نہ کرے، میں بھول گیا تھا۔ یہ پہلی بات تو بھول کی تھی۔ پھر آگے چلے، آگے گئے تو وہاں پر بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کو پکڑا اور اس کا سر اکھاڑ لیا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ بنا کسی قتل کے آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا اور مار دیا۔ پھر خضر نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اور اس کے بعد میں فانطلقا حتی اتیا اہل قریۃ، یہ لوگ چلے، ایک بستی میں آئے، بستی والوں سے کھانا مانگا۔ ان لوگوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا اور مہمان نہیں بنایا۔ یہ لوگ جا رہے تھے، ایک دیوار تھی وہ بالکل گرنے ہی والی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اجی اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اس پر اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جدائی کا وقت ہے، اور اس کے بعد جدا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ ان کے ان دونوں کے اور بہت سارے معاملات بیان کیے جاتے۔ جب کسی عالم سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ اس کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی عالم کو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے
اور اپنے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے جانکار ہوں یا فلاں فن ہم کو سب سے زیادہ آتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عالم کو متواضع ہونا چاہیے۔ نوف بکالی، یہ البکالی یا البیکالی، کاف کو مخفف پڑھیں گے، مشدد نہیں پڑھیں گے۔ یہ تابعی ہیں، یہ عالم فاضل ہیں، تابعی ہیں اور اسرائیلیت کے بڑے ماہر تھے۔ کذبہ یہاں جو آیا ہے کذبہ عدو اللہ، تو کذبہ یہاں جب کوئی چیز خلاف واقعہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کذبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عدو اللہ جو کہا ہے اللہ کا دشمن، زجر و توبیخ کے طور پر عبداللہ بن عباس نے یہ جملہ کہا ہے۔ اس طرح کا جملہ عرب بول دیتے تھے، وہ سخت جملہ بول دیتے تھے، لیکن اس کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا تھا۔ خضر نبی تھے یا ولی تھے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے نبی تھے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ولی تھے۔ ان کے نبی ہونے کی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی میرے سامنے جو کتاب تھی جس سے پوری معلومات میں نے لی ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی نور العین سلفی اسحاف القاری کے مؤلف، وہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی ہونے کی بات زیادہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے خود سے یہ نہیں کیا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف وحی کی گئی تھی اور اللہ کے نبی تھے۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ خضر نے یہ بھی کہا تھا کہ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے آپ نہیں جانتے، اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ میرے اور آپ کے علم میں اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا کا نقرۃ ھذا العصفور فی البحر، کہتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سمندر سے 2-4 قطرہ پانی لینے سے اتنا پانی کم ہو جاتا ہے کہ 2-4 قطرہ پانی لیا، 2 قطرہ کم ہوا، اس سمندر پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا، اسی طرح اللہ کا بھی علم کم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ صرف یہاں مثال بیان کر دی گئی ہے ایسے سمجھنے کے لیے، اللہ کے علم میں کبھی بھی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی ہے اور نقص نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس سے پاک ہے۔ اور یہاں جو بات کہی گئی ہے اللہ، تو کہتے ہیں اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ ولا کے معنی میں ہے، اور عبارت یوں ہوگی ولا کا نقرۃ ھذا العصفور، یعنی اس چڑیا کے چونچ مارنے سے سمندر کا پانی 1-2 قطرہ کم ہو گیا، لیکن اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ چڑیا نے چونچ مار کر سمندر سے 1 قطرہ پانی پی لیا، لیکن سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اسی طرح علم دینے کے بعد بھی اللہ کے علم میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، انہوں نے کہا تھا اس علاقے میں سلام کرنے والا کہاں؟ تو کہتے ہیں سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سلام کرنے کا دستور نہیں تھا۔ اس کا سبب یا تو یہ رہا ہو کہ وہ کافروں کا ملک تھا اور وہ سلام نہیں کرتے، یا یہ کہا جائے کہ سلام کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ وہ استعمال کرتے رہے ہوں اور السلام علیکم نہ کہتے رہے ہوں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء اور رسول غیب نہیں جانتے، اور جب انبیاء اور رسول غیب نہیں جانتے تو اولیاء اور صوفیاء کیسے جان سکتے ہیں؟ خضر نبی تھے، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ کون موسیٰ، انہوں نے کہا تھا میں موسیٰ، تو پوچھا تھا کون موسیٰ، اگر وہ غیب جانتے تو یہ بات نہ کہتے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.